مسجد میں رات کی تنہائیوں میں بھی پڑھایا کرتے تھے. ادھر سائیکل سے اساتذہ بتاتے ہیں جاتے تھے, رات کو رات بھر پڑھاتے تھے, پھر گھر واپس پلٹ کے آتے تھے. کیا جذبہ تھا علم دین کو پھیلانے کا. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ اکثر فرمایا کرتے تھے میں سخت بیمار ہوتا ہوں, میری شوگر شوٹ کر چکی ہوتی ہے, 550 سے بھی بڑھ جاتی ہے, بلڈ شوٹ کر جاتا ہے, اور میرے تن میں کوئی اس وقت کوئی آرام نہیں ہوتا, مگر جب میں اپنی مسند تدریس میں بیٹھ جاتا ہوں مجھے کسی بیماری کا احساس تک نہیں ہوتا, اور میں لگاتار پڑھاتا ہوں. آج ضرورت ہے ہم آپ کے دل کی تمناؤں کو پورا کریں. انہوں نے جس ادارے کو قائم کیا اس کو آباد کریں. اللہ کی عزت کی قسم میں کہہ دیتا ہوں میرے قبلہ درجہ ولایت پر بھی تھے اور درجہ شہادت پر دنیا سے گئے. یہ میری اپنی محبت اور عقیدت کی بات ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ شہید نموس صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ نے اپنی جان کو رب کے حوالے کیا. کوئی لیتا ہے اتنی بڑی بات کو دل میں. آج ہمارے تو کانوں کان تک سے یہ بات نہیں ٹکراتی. کوئی ہمارے پیارے صدیق اکبر کو اتنی غلیظ زبان بولے. یار ہم لوگ تو آرام کی نیند سو رہے تھے, ایک ہمارے قبلہ تھے کہ جنہوں نے رات کو سنا تو رات بھر بیدار رہے اور صبح گھنٹہ بھر خطاب کرنے کے بعد اپنے دل کو ہارٹ اٹیک کی مرض میں لگا لیا. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی کے خلفاء مجھ سے راضی ہیں, مجھ سے راضی ہیں. اور جب آپ کے وصال سے 15 دن پہلے جب آپ کو یہ عارضہ آیا, شال کو میڈیکل کمپلیکس میں آپ کی خدمت میں حاضری دی, آپ نے بڑا کرم فرمایا اور اس وقت آپ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ تنہائی کی بات ہے زارو کتار رونا شروع کر دیا. اور میرے کان نے کہا کریم صاحب جو ادارہ میں نے بنایا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے, اس کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو دنیا میں ایک سانس جب تک گزارا علم دین پڑھتے پڑھاتے گزارا. اور یہ ایک بات یاد رکھے, کبھی کبھی انسان مسند تدریس میں بیٹھتا ہے نا تو اس کو خیال آتا ہے شاید کہ میں کامل ہو گیا ہوں, مگر کامل وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا. یہ یاد رہے آپ اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس تمنا کے ساتھ زندہ تھے. کبھی کبھی آتے ہم ناقصوں کی کیا حیثیت, ہم تو نکارے جاہلوں کی اولاد, صرف قبلہ کی نظر کرم نے جاہلوں کے اندر سے بھی ہمیں نکال کر علم و شعور کا کچھ ذرہ عطا فرمایا. آتے تو آپ مسکرا کے فرماتے کریمی صاحب ٹائم نکالیں, دن کو رات کو کبھی بیٹھ جائے سہاس ستا کا دور کریں, اتنی محبت. اور آپ اکثر یہ الفاظ اکثر ہمارے کانوں کو سننے کو نصیب ہوئے. آپ فرماتے تھے میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں. اور اس وقت بھی جبکہ آپ کا وصال اپنے مالک حقیقی سے ہو رہا تھا, اس وقت بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں, نیٹ پہ دیکھیں, اس سی ڈی کو دیکھیں, تصویرات بھی موجود ہے. میرے قبلہ نے اپنے ہاتھ میں پیپر پکڑا ہوا ہے اور زبان سے فرما رہے ہیں آج میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو تم نے پہلے نہیں سنی, مگر وہ حدیث جو حدیث کان میں سنانا چاہتے تھے وہی حدیث حال میں بدل گئی. جو کال تھی وہ حال میں بدل گئی اور اسی حال میں وصال ہو گیا. اللہ رب العزت آپ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں آپ کے سایہ عاطفت میں دنیا میں آخرت میں قبر میں حشر میں رہنا نصیب کرے. وما علی الا اللہ. ماشاءاللہ, جہاں جہاں سے گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبتوں کی جلوہ گاہ بنا.
حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید لیکچرار گورنمنٹ سمیع کالج سیالکوٹ جناب پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے اپنے ملک سعد عالیہ سے مستفید فرما رہے تھے. ہمارے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضرت کریمی صاحب کے خطاب کے دوران عامر سیالکوٹ کی معروف علمی اور دینی شخصیت جناب حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خاتمی صاحب مدثر علی تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات گرامی قدر، وقت کا دامن بڑا تنگ ہے، لیکن یہ اجتماع چونکہ عرس پاک کا اجتماع ہے اور مجھے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جن کا ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہ ساتھ جبریل کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جائے. ہمیں ساتھ چاہیے صدیق اکبر والا جو کہ حشر اور قبر تک چلے. مجھے امید ہے کہ آپ احترامی دعا تک ٹھہریں گے، لیکن میری بھی آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جتنے مہمانان گرامی یہاں تشریف لا رہے ہیں ان کا حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سلسلہ کرم و محبت تھا. میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے قلبی تاثرات آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں، لیکن میں ان کی خدمت عالیہ میں بھی یہ ملتمس ہوں گا کہ آپ بھی ذرا وقت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو خوبصورت بنائیے گا اور اپنے وقت کے مطابق اپنی حاضری پیش کیجیے گا. شہر اقبال کے ممتاز قاری زند القرا قاری حبیب اللہ چشتی صاحب تشریف لائے ہیں. مجھے صاحبزادہ سید عارف بھولک شاہ صاحب کا یہ حکم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ سورۃ دہا کی تلاوت کے ساتھ آپ اس حصول برکت حاصل کیجیے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور تلاوت قرآن مجید سے ہماری سماعت کو مستفید فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر خلق میں انسان تھا لیکن خلق میں قرآن تھا، وہ گستا پا جمال سورہ رحمان تھا، چالتا تھا موجزہ نما تھی آمنہ کے ناز کی، ہر قدم ہر سانس معراج کا عنوان تھا۔ زندہ اللہ کا نبی کاری حبیب اللہ چشتی صاحب ہمارے قلوب و ذہن کو تلاوت قرآن مجید سے مستفید فرما رہے تھے۔ حضرت گرامی قدر ہمارے بڑے ہی محترم درویش اہل سنت جناب حضرت علامہ صاحب علی صابر صاحب آپ پالا آپ تشریف لائے اور حضرت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر بہت دیر بیٹھے رہے اور پھر وہ حضرت صاحب کی خدمت میں اسلام پیش کر کے اور اجازت چاہ کے چلے گئے کہ میں نے ایک جنازہ پڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے، ان کی مجبوری تھی کہ تو حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے ان کے قلبی جذبات آپ تک ضرور پہنچتے ہیں۔
جب بھی میں نعت نبی کہتا ہوں خوش رہتا ہوں، ہر موج غم سے سینے کی طرح بہتا ہوں، اور جب سے کی بیعت سرکار دو عالم اثر میں کسی اور کی دنیا میں مگر رہتا ہوں۔ چند گھنٹوں کے لیے جناب محمد نواز چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ احباب انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے کہ ہمارا جو عزت کا درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیے بابا زبلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے بابا زبلا، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو تین اشعار قصیدہ برتا شریف کے میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والحریقین بالأردن وبالعجم۔ مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته من الاحوال متقاہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بٹتا ہے نور کا سج کلے نور کا آیا ہے نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ برتے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ برتے پیالہ نور کا۔ نور دل مولا تیرا دے دال صدقہ
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مل کے کہیے سب کہیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گرانا نور کا مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا الذي قدر الأمراء ثم الرضا الذي قدر الأمراء وعن علي وعثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضا احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ